مدینہ میں خبر شہادت۔ شہادت نواسۂ رسول کے بعد ابن زیاد نے جہاں ایک قاصد شام بھیجا، وہاں ایک قاصد عبد الملک ابن الحارث سلمی کو گورنر مدینہ سعید ابن عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا تاکہ اسے شہادت نواسۂ رسول کی بشارت دے۔ عبد الملک نے کوشش کی کہ ابن زیاد کسی اور کو بھیج دے، لیکن ابن زیاد نہ مانا۔ عبد الملک کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے کہا، بیماری کا بہانہ مت کر، تجھ سے پہلے مدینہ میں شہادت حسین کی اطلاع نہ پہنچنا چاہیے۔ یہ پیسے لے لے، اگر سواری راستے میں کمزور ہو جائے تو اسے چھوڑ کر دوسری خرید لینا۔ جب مدینہ میں آیا تو مجھے ایک قریشی ملا۔ اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ میں نے کہا، گورنر کے پاس چلے آؤ، معلوم ہو جائے گا۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، پتہ چل گیا ہے، فرزند رسول شہید ہو گئے ہیں۔ میں سعید ابن عمرو کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، کوئی نئی بات ہے؟ میں نے اطلاع شہادت دی۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دے۔ میں نے اعلان کیا۔ بنی ہاشم میں ماتم کا طوفان اٹھا۔ جب عمرو ابن سعید نے بنی ہاشم کی عورتوں کے رونے کی آواز سنی تو خوش ہو کر ہنسا اور کہا، آج بدلہ ہو گیا۔ پھر ممبر پر چڑھا، ابن زیاد کا خط پڑھا، رجزیہ اشعار پڑھے اور مزار رسول کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھ محمد، بدر کا انتقام ہم نے لے لیا ہے۔ ذرا دیکھ، جس طرح مقتولین بدر کے بعد ہمارے گھروں سے آہ و بکا کی آوازیں آتی تھیں، آج تیرے خاندان کی عورتیں نوحہ و ماتم کر رہی ہیں۔ ذرا سن تو لے۔ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو معلوم ہوا کہ میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو آپ کے ایک غلام نے خوشامد کر کے کہا، ذرا حسین کا حال دیکھے کہ اس کی صحبت میں ہمارے 2 شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ یہ سن کر جناب عبداللہ اس پر غضبناک ہو کر اس ملعون کو جوتی سے مارا اور فرمایا، اے بد کردار ماں کے بد نصیب بیٹے، کیا تو حسین ابن فاطمہ کے متعلق بکواس کر رہا ہے؟ بخدا اگر میں ہوتا تو اپنی جان اپنے بھائی، اپنے آقا، اپنے امام حق اور اپنے سردار کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ کتنے خوش نصیب تھے میرے لال، جو کام اس کا باپ نہ کر سکا بیٹوں نے کر دیا۔ میرا افتخار بلند ہو گیا کہ اگر میں اپنے مرد کی بدولت مولا کی غم گساری نہ کر سکا تو باپ کی کمی بیٹوں نے پوری کر دی۔ اللہ کی حمد ہے کہ میرے دونوں بیٹے میرے آقا کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ اسماء بنت مسلم ابن عقیل بن ہاشم کی مخدرات کو لے کر مزار رسول پر آئی اور انہیں پرسا دیا۔ 2 ماہ تک مدینہ کے تمام در و دیوار اس طرح سرخ رہے کہ دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ ان پر خون کا پلستر چڑھا دیا گیا ہے۔ عمرو ابن سعید نے اپنے خطبہ میں کہا، قتل کا بدلہ قتل ہے، حادثے کا بدلہ حادثہ ہے اور مصیبت کا بدلہ مصیبت ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم چادر ذریت رسول کا احترام کرتے تھے، آج وہ وقت گزر چکا ہے، ہم نے مقتولین بدر کا انتقام لے لیا ہے۔ عبداللہ صاحب نے اٹھ کر کہا، یہ تو کیا بک رہا ہے؟ اگر آج فاطمہ زہرا زندہ ہوتی تو بھلا بتا کیا کہتی؟ عمرو ابن سعید نے کہا، جو کچھ کہتی ہمیں اس کا ملال نہ ہوتا۔ ہم نے انتقام لے لیا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ دختر رسول کیا کہتی۔